اور تیسرا وہ ہے سود دونوں حرام ہیں، لیکن کچھ مسلمان آج کھلا کھلا بیان کھا رہے ہیں۔ فون کرنا دکھا دیں فون اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ دکھا کھلا 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 شراب پی رہے ہیں، خوف خدا بالکل نہیں ہے، اور ان سے اگر کسی بات کا سوال کیجئے تو وہ اتنا اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کر دے گا کہ پتہ چلا دن بھر سجدے میں ہی رہتے ہیں۔ مائی لو آج ہماری آپ کی بات جو ہے نا گفتگو تک رہ گئی۔ ارے صحابہ کرام پہ قربان جائیے، جب صحابہ کرام جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو کوئی بات نہیں، اور جب وہ ایمان لے آئے تو ایسے سچے پکے وہ ایمان والے بن گئے، ایسے بن گئے انہوں نے ایک وقت بھی نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی نماز کو وقت بے وقت بھی نہیں کرتے۔ جنگ ہوتی تھی جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو آدھے صحابہ جنگ میں لڑا کرتے تھے، آدھا صحابہ وہیں پہ نیت مان کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ جبھی تو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہم اسلام کی توہین کر رہے ہیں، آج ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، آج ہم قرآن اور نماز کی توہین کر رہے ہیں، اور شاعر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور انگلیاں دوسروں کو اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ انگلیاں دوسروں پہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارا اذان ہو رہی ہے، ہم گپے مارتے ہیں بیٹھے بیٹھے، موبائل میں بیٹھتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا نہیں کرنا، بس ایک ہی جملہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ بس اچھا سے اچھا کماؤ، فیشن سے زندگی گزارو، یہی دنیا ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا ہی سب کچھ ہوگی، دنیا ہی میں سب معاملہ ہوگا، تو میرے آقا غریبی کو پسند نہیں کرتے۔ ارے پسند کرتے کیا؟ پھاکا کشی پسند نہیں کرتے۔ تمام جہان کی کنجیاں میرے آقا کے ہاتھوں میں دے دی گئی، مالک کو مختار بنا دیا گیا۔ اللہ نے کہا محبوب ساری کائنات کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، جو چاہو جسے چاہو تم عطا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو عطا کیا، لیکن اپنے آپ کو فاقہ کشی کی زندگی گزاری، دوسروں کو پیسے دے کر کے، مال دے کر کے غنی بنا دیا، لیکن اپنے آپ کو پیٹ میں تین تین پتھر باندھ باندھ کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہر لمحہ اپنے امت کو یاد کرتے رہے، ہر لمحہ اپنے غلاموں کو یاد کرتے رہے، اور آج بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر انور میں بھی میرے آقا علیہ السلام ہر لمحہ اپنے امتیوں کے، اپنے غلاموں کو یاد کر کے اللہ سے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم کتنے لاپرواہ ہو گئے، کتنے ہم دور ہو گئے اسلام سے۔ آج ہم اور آج اب دنیا کے اس میں حالات پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی قوم پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو پھر افسوس نہیں ہوتا، پھر تو جی چاہتا کہ پروردگار یہ تو کم ہو رہا ہے، آج مسلمان اس لائق نہیں ہے، ایسو کہے تو زمین پھٹ جائے اور سارے کے سارے ایک ہی دن میں خرچ کر دیا جائے تو بہتر۔ کیوں کہ آج جس طرف دیکھیے، جدھر دیکھیے نظر اٹھا کر کے مسلمان اپنے آپ کو خود ذلیل ہو رہا ہے اور اپنے بھائی کو رسوا کر رہا ہے، اور بھائی کو رسوا نہیں کر رہا، قرآن کی بھی توہین نہ کر رہا، نماز کا مذاق بنا رہا ہے، شریعت کی توہین کر رہا ہے۔ تو بھیا جب شریعت کی توہین کرو گے، نماز کی توہین کرو گے، اسلام کی توہین کرو گے، تو تم مسلمان کی چیز کی ہو بھائی۔ مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم بس کھلا حرام خوری کرو، مسلمان کا مطلب ہے حرام خوری سے باز ہونا۔
ناجائز کاموں سے دور رہو. جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے جو چیز ہمارے لیے حلال ہے اس کو ہم حلال سمجھیں, جو چیز ہمارے لیے حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھ کر کے اس سے بیزار ہو جائے, دور ہو جائے. یہی تو شریعت ہے. ارے جنگ کربلا کیوں ہوئی؟ یزید یہ قرآن پڑھتا تھا, ان کے چاہنے والے بھی نماز پڑھتے تھے, حضرت امام حسین کے خیمے والے بھی نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے, لیکن فرق تھا کہ وہ دنیا دار بن کے تھا, اس کو حکومت کی لالچ تھی. اور امام حسین جو ہے فی سبیل اللہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے, اسی لیے کہ جس دین کو میرے نبی نے پھیلایا, میرے امام حسین نے اپنی جان دے کر کے اس دین کو, اس اسلام کو بچایا. کیونکہ اس وقت اسلام پہ آنچ آ رہی تھی. جس چیز کو میرے آقا نے حرام قرار دیا, یزید مردود نے اس کو جائز قرار دے دیا کہ شراب پی سکتے ہیں, شراب پینا جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اسی بات کی تو تھی وہ حکومت کے اندر تھے, حکومت کے چکر میں وہ شریعت کو بالکل ہی تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. امام حسین فرماتے ہیں اے یزید کان کھول کے سن لے, ہم اپنی جان دے سکتے ہیں, اولاد کو قربان کر سکتے ہیں, بھائی بھتیجے کو قربان کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے دیا ہوا دین پہ ہم آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں. تو میرے امام حسین نے اپنی جان کو بھی قربان کیا, اولاد کو بھی قربان کیا, بھائی بھتیجے کو بھی قربان کر کے اسلام کو ایسا سینچا کہ قیامت تک اسلام کے ماننے والے امام حسین سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا قیامت تک. اور یزید وہی مٹ گیا, یزید کا کوئی نام لیوا دنیا میں پیدا نہیں ہے. تو اسی لیے ہر دور میں اسلام کے مٹانے والے بھی آئے اور آتے رہیں گے. اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. ہاں اگر اسلام کہیں کمزور ہوا ہے تو وہ اپنوں سے ہی کمزور ہوا ہے. غیر مطلب نہیں ہے کسی نے جو اسلام کو کمزور کرتے یا مسلمان کو کمزور کرتے. اب تاریخی اٹھا کر دیکھیے, اگر پڑھے لکھے ہیں تاریخی اٹھا کے دیکھیے, مسلمان جہاں بھی زیر ہوا ہے, جہاں بھی نیچا دکھایا گیا ہے, تو غیر نہیں بلکہ بھائی نے بھائی کو نیچا دکھایا, بھائی نے بھائی کو شکست دیا. اور یہی ہوا تھا فتح مکہ میں, یہی ہوا تھا. تو آج کی رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جو اس رات کی عبادت کرتے ہیں. آج کی رات جو عبادت کریں گے تو ان پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میرا مہینہ ہے, شعبان الشہری و رمضان الشہر. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو تم روزے بھی رکھو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم عبادت کو اذکار بھی کرتے. تو کل 15ویں تاریخ ہے, آج 15ویں رات ہے, کیونکہ حدیث پاک میں جو روایت میں جو ہے وہ بعد مغرب سے لے کر کے فجر تک شب برات کی رات کہلاتا ہے, شب برات. اور کل کا دن جو ہے وہ شب برات کا دن ہے, لیکن وہ 15ویں تاریخ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب برات کی رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کیا, ذکر و اذکار میں مشغول رہا, اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی, اور 15 تاریخ کو دن میں روزہ رکھا, تو گویا وہ 80